محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جنات، جادو اور اس کا توڑ سیریز کی 8ویں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ گزشتہ 3 ویڈیو سے ہم جنات و شیاطین کی دنیا کے 33 اہم ترین حقائق پر بات کر رہے ہیں۔ اب تک ہم 25 حقائق پر بات کر چکے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اس حقیقت کو جانا تھا کہ جنات و شیاطین اپنی شکلیں بدلنے پر قدرت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ انسان کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ آج ہم اگلے 3 حقائق نمبر 26، 27 اور 28 پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیریز کی گزشتہ 7 ویڈیوز کا لنک آج کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، جبکہ ہماری آئندہ کی ویڈیو سے بر وقت باخبر رہنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ حقیقت نمبر 26، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ سلف جن نکالا کرتے تھے۔ جنات انسانوں کو نقصان پہنچانے کی ایک محدود قوت و صلاحیت رکھتے ہیں اور انسانوں کے جسموں میں بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں جنات لوگوں کو جسمانی اذیت سے تو دوچار کرتے ہی ہیں، لیکن بسا اوقات ان کے ساتھ فحش حرکات کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مریض کا جن نکالا۔ اس حوالے سے 2 واقعات پیش خدمت ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں 3 ایسی چیزیں دیکھی ہیں جنہیں مجھ سے پہلے یا بعد میں کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا۔ راستے میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت اپنا بچہ لے کر بیٹھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگی کہ میرے اس بچے پر جنوں کا اثر ہے اور ہمیں بھی اس بچے سے بعض اوقات تکلیف پہنچتی ہے، اور اسے ایک ہی دن میں جنات اتنی مرتبہ اذیت سے دوچار کرتے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ مجھے پکڑاؤ۔ اس عورت نے بچہ آپ کی طرف بڑھایا۔ آپ نے بچے کو پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا اور اس کا منہ کھول کر کچھ پڑھا اور اس میں 3 مرتبہ پھونکا اور فرمایا، بسم اللہ انا عبد اللہ اخسأ عدو اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اے اللہ کے دشمن ذلیل و خوار ہو جا۔ پھر وہ بچہ اس عورت کے سپرد کر دیا اور فرمایا کہ واپسی پر اسی جگہ ہمارا انتظار کرنا اور ہمیں بتانا کہ بچے کا کیا حال ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر ہم چلے گئے اور واپسی پر اسی جگہ وہ عورت ہمیں دوبارہ ملی اور اس کے پاس 3 بکریاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اب تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟ عورت کہنے لگی، قسم اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، آپ کے دم کے بعد تاحال ہمارا بچہ بالکل ٹھیک اور محفوظ رہا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف سے یہ 3 بکریوں کا تحفہ قبول فرمائیں۔ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ان میں سے 1 بکری لے لو اور باقی 2 بکریاں اس عورت کو واپس کر دو۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے بچے کو دم کرتے ہوئے یہ کہا تھا، اخرج یا عدو اللہ انا رسول اللہ، اے اللہ کے دشمن اس بچے سے نکل جا اور یاد رکھ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دوسرا واقعہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طائف کا گورنر بنا کر بھیجا تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میری نماز کے دوران کوئی چیز میرے سامنے آ جاتی ہے، حتیٰ کہ پھر مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب میری یہ حالت ہوئی تو میں اللہ کے رسول کی طرف لوٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا کہ یہ ابو العاص کا بیٹا عثمان ہے۔ میں نے کہا، جی اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کیوں واپس آ گئے ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوران نماز مجھے کوئی چیز تنگ کرتی ہے اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ تو شیطان ہے، ذرا میرے قریب آؤ۔
میں آپ کے قریب ہو کر پاؤں کے بل بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر مارا اور میرے منہ میں تھوکتے ہوئے فرمایا، اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل جا۔ آپ نے 3 مرتبہ اس طرح کہا اور پھر فرمایا، جاؤ اور اپنی ذمہ داری انجام دو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخدا اس کے بعد وہ جن کبھی واپس میرے سامنے نہیں آیا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگرد کے ہاتھ ایک جن کے لیے یہ پیغام بھیجا کہ نکل جاؤ ورنہ لکڑی کے 70 جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو وہ جن صرف پیغام سن کر ہی نکل گیا۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ بعض اوقات اپنے کسی شاگرد یا ساتھی کے ہاتھ آسیب زدہ شخص کو پیغام بھجواتے اور جن کو کہلواتے کہ اس شخص سے نکل جاؤ، تمہارا اس شخص پر مسلط ہو کر اسے تنگ کرنا جائز نہیں، اور کبھی خود جا کر بھی کہتے، اور پھر مریض کو اللہ شفا دے دیتا۔ اب ہم وہ امور بیان کرتے ہیں کہ جنہیں جنات و شیاطین سر انجام دینے سے عاجز اور مجبور ہیں۔ جس طرح انسان کچھ امور کو سر انجام دینے پر قادر ہیں اور بعض معاملات میں بے بس، اسی طرح جنات و شیاطین کو بھی اگر بعض امور پر قدرت حاصل ہے تو بہت سے کام ایسے بھی ہیں کہ جن کو وہ سر انجام دینے سے عاجز اور مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی چال بالکل بودی، سخت کمزور ہے۔ ایسے ہی چند امور یہ ہیں۔ حقیقت نمبر 27، اللہ کے صالح اور نیک بندوں پر شیطان نہ تو تسلط حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی ان پر غالب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ انسان کو گمراہی، غلط کاریوں اور کسی پر ظلم کرنے پر مجبور کر سکیں یا زبردستی ان سے یہ کام کروائیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی زور اور بس نہیں، اور تیرا رب کارسازی کرنے والا وکیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر جنوں اور شیاطین کا غالب آنا، ان پر قبضہ کرنا یا ان کو بہکا کر ان کے ذریعے انسانیت کو تکلیف پہنچانا اور دکھ دینا ناممکن ہے۔ وہ ان کے خلاف کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ قوت و طاقت کے ذریعے اور نہ ہی دلائل کے ذریعے، کہ جس بارے فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بلا شبہ شیطان تو اپنے دوستوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑتے رہیں۔ اور شیطان کو بھی اپنی اس کمزوری کا پورا ادراک ہے کہ وہ خدا کے نیک اور سلیم الفطرت بندوں کو کسی صورت نہیں بہکا سکتا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے بھی قسم ہے کہ میں ان کے لیے گناہ کی چیزوں کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے ہیں۔ شیاطین کو کامیابی صرف انہی انسانوں پر ملتی ہے جو ان کی شیطنت پر اپنی خوشی کے ساتھ راضی ہوتا ہے اور اس شیطنت پر عمل پیرا بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کی اس شیطانوی پیروی پر شیاطین بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کی پشت پر ہوتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں وہ لوگ جو تیری پیروی کریں۔ لیکن پھر شیطان کی پیروی اور اس کی شیطنت پر عمل پیرا ہونے کا روز قیامت کیا صلہ ملے گا؟ قیامت کے روز یہی شیطان اپنے ان شیاطین انس پیروکاروں سے کہے گا، وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمون من قبل۔ میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی، بس تم مجھ پر الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے،
انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، ہاں شیطان کا غلبہ ان پر تو یقینی ہے جو اس سے دوستی لگائیں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ شیطان کے انسان پر تسلط کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اس مہلک اور مخفی ہتھیار یعنی وسوسے کے ذریعے سیدھے راستے سے گمراہ کرے، سچائی سے جھوٹ اور نیکی سے بدی کی طرف لے جائے، انہیں اللہ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ شرک کرنے پر اکسائے، ان کو فتنہ و فساد پر اکسائے، انسانیت کی فلاح کے لیے خدائے وحدہ لا شریک کے فرامین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمائے گئے احکامات کو پس پشت ڈال کر سرکشی اور کمزوروں پر ظلم ڈھانے پر اکسائے۔ بدی اور ظلم پر اکسانا ہی تو شیاطین جن کا تا قیامت مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کافروں کے پاس شیطانوں کو بھیجتے ہیں جو انہیں خوب اکساتے ہیں، جبکہ اس انسان کا تو حال بہت ہی برا ہے کہ جس کو خدا کے احکامات پہنچے اس نے ان کو سمجھا۔ شیطان کا طریقہ واردات اور شیطنت کا بھیانک پن اس پر واضح تھا اور اس کا دنیا و آخرت میں خوفناک انجام بھی، لیکن پھر بھی وہ کسی وقتی فائدے، شیطان کے بہکاوے اور اپنے نفس کی شہوت کے ہاتھوں مغلوب ہو کر گناہ اور ظلم کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو ایسا انسان کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنی آیات و احکامات کا علم دے اور پھر ان کی سمجھ بھی دے دے، لیکن اس کے بعد پھر ان احکامات کو پس پش ڈال کر شیطان کی پیروی میں لگ جائے، تو پھر ایسے انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں، نیکی کی توفیق ہی سلب کر لیتے ہیں اور اس پر ہمیشہ کے لیے شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں پھر وہ ان سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگ گیا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تو اس پر حملہ کرے تو تب بھی ہم پہ، یا اس کو چھوڑ دے تو تب بھی ہم پہ۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید وہ لوگ سوچیں۔ اگر ریاست و سیاست میں شیاطین جن کی کارستانیوں کا عمل دخل دیکھا جائے تو درج ذیل 2 احادیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جبکہ اس جہت کی تفصیل آگے اسی سیریز کی آپ بیتی والی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قاضی جج ظلم نہ کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، لیکن جب وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے بری ہو جاتا ہے اور ایک شیطان اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی ہے جب بادشاہ غصہ سے بھڑکتا ہے تو اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ حقیقت نمبر 28، جنات و شیاطین فضا کی بلندیوں اور خلا کی وسعتوں میں ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس ویڈیو سیریز میں یہ بات مختصراً بیان ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات و شیاطین کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ آسمان پر فرشتوں کی گفتگو سن کر اس میں سے کچھ خبریں چرا لینے میں کامیاب ہو جاتے تھے، جو وہ پھر زمین پر موجود شیاطین انس یعنی جادوگروں اور نجومیوں کو دے دیتے، اور پھر یہ شیاطین انس ان چند چوری شدہ خبروں کی بنیاد پر اپنی دکانداری خوب چمکاتے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد اب ان پر فضا کی بلندیوں میں اوپر جانے کی ایک حد مقرر ہے جس سے آگے جانا ان کے لیے ممکن نہیں، اور اگر وہ اس مقررہ حد سے آگے جانے کی کوشش کریں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران۔ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کنارے سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے۔ پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اسی طرح سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، مگر اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنات و شیاطین اب آسمان سے خبریں چرا کر نہیں لا سکتے۔ محترم خواتین و حضرات، اس سیریز کی اگلی یعنی 9ویں ویڈیو میں ہم جنات و شیاطین کی دنیا کے دیگر حقائق اور حالات سے آگاہی حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔